صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ صلاح الدین ایوبی، جنہیں مغربی دنیا میں سالادین کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عظیم مسلمان سپہ سالار اور حکمران تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی معرکوں میں حصہ لیا اور ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی 1188 میں بیت المقدس کی فتح تھی، جس نے انہیں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر میں ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی صلاح الدین ایوبی کا پیدائش 1347 میں شہر تکریت، جو آج کل عراق میں واقع ہے، میں ہوا۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے والد ایوبی خاندان کے اہم شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ صلاح الدین کا بچپن بغداد میں گزرا اور یہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کا بچپن اس وقت کے سیاسی انتشار اور جنگوں کے درمیان گزرا، جس کا ان کی شخصیت پر گہرا اثر پڑا۔ صلاح الدین کا آغاز صلاح الدین کی ابتدا ایک فوجی سپاہی کے طور پر ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی جنگ شام میں لڑی۔ ان کی بہادری اور حکمت عملی نے انہیں فوراً پہچان دلائی۔ انہوں نے ایک وفادار، منظم اور بہادر قائد کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مصر کی فتح صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے مصر پر حملہ کیا اور 1200 میں مصر کے حکمران فاطمی خلافت کو شکست دے کر مصر میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شام، یمن اور دیگر خطوں میں بھی اپنے قدم جما لیے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی سرزمین کو صلیبی جنگجوؤں سے آزاد کرانا تھا۔ بیت المقدس کی فتح 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ وہ شہر تھا جو 1099 میں صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت تک یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف بیت المقدس کی فتح حاصل کی بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ غیر متوقع انداز میں سلوک کیا۔ جب صلیبیوں نے شہر کو چھوڑا تو صلاح الدین نے ان کے زخمیوں اور بے گناہ شہریوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کرنے سے گریز کیا۔ اس نے عیسائیوں کو اپنے دین کی عزت دینے کا وعدہ کیا اور اس وعدے پر قائم رہا۔ صلاح الدین کا کردار۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت میں عظمت کے کئی پہلو تھے۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو تھے، ہم صلاح الدین ایوبی کی عظمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک بہترین حکمران، ایک رحم دل سپہ سالار اور ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو نہ صرف جنگوں میں فتح حاصل ہوئی بلکہ ان کے عہد میں علم و ادب کا بھی بے پناہ فروغ ہوا۔ انہوں نے ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جس میں انصاف، مساوات اور میرٹ کو بڑی اہمیت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا اخلاق۔ صلاح الدین ایوبی کے اخلاق اور انسانیت پسندی کی داستانیں اب تک سنائی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ رعایت دکھائی۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں یہ طے پایا کہ وہ اپنے زخمیوں اور شہریوں کو محفوظ راستہ دیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی حکومت کے تحت اہل کتاب کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا اور انہیں اپنی عبادات کے لیے آزادانہ طریقے سے عمل کرنے کی اجازت دی گئی۔ اختتام۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ انسانیت، عدل اور انصاف کی بھی کہانی ہے۔